ایک روز میں جموں عجائب گھر کی لائبریری میں بیٹھا روزنامہ ٹریبیون پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی جس میں سول سروس کے مقابلے کے امتحان کا نتیجہ درج تھا۔ 11 آدمی چنے گئے تھے، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں پا کر خوشی تو ہوئی، لیکن حیرت کا پلہ زیادہ بھاری رہا۔ سول سروس کے انٹرویو سے پہلے امیدواروں کو ایک کالم بھرنا ہوتا تھا جس میں ان کی دلچسپیوں اور مشاغل کا ذکر ہوتا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ درج کی تھی کہ مجھے مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے کا شوق ہے۔ جب انٹرویو ہوا تو بورڈ کے ہندو ممبر ڈاکٹر رادھا کرشن نے چھوٹتے ہی سوال کیا، تم نے مذاہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ سے کیا ہے یا انسانی آنکھ سے؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے میں نے جوش تبلیغ میں چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں فرق روا رکھتے ہیں وہ دراصل شدید گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے چہرے کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر سول سروس کے لیے ناموزوں قرار دے دیا ہے، اس لیے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لاتعلق ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اور بھی پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے رضامند ہوئے اور پھر ایسے بے تکے اور مذاقہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جن کا واحد مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھے سنجیدگی سے CSS کا امیدوار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً ٹینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ 4 اونس وزن پورا کرنے کے لیے پنگ پونگ کے کتنے بال درکار ہوں گے؟ ہاکی کے گول کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ کچھ سوال جانوروں کے متعلق تھے۔ ایک عجیب سوال یہ تھا کہ اٹلی کو یورپ کا بوٹ کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چسپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بوٹ نہ رہے بلکہ اونچی ایڑی کا زنانہ شو نظر آئے۔ انٹرویو کا یہ رنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئرمین سر گورڈن ایرے نے مداخلت کی اور 10-15 منٹ میرے ساتھ بڑے ڈھنگ کی معقول باتیں کی۔ بورڈ کے تیسرے ممبر سر عبد الرحمن البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے بشرے سے ہمدردی، شرافت اور شفقت تو ضرور ٹپکتی تھی، لیکن وہ بیچارے بے بس اور مجبور نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے دستور تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدردی کرتا بھی پکڑا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب، فرقہ پرست اور غیر منصف قرار پاتا تھا۔ سر عبد الرحمن نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، وہ یہ، اگر تم سول سروس میں نہ لیے گئے تو زندگی میں اور کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے قدرے تلخی سے جواب دیا، سر آپ کا سوال برمحل ہے، آج کے تجربے کے بعد مجھے واقعی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔